بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زرغون شاہ اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلینٹ پزلز۔ حماس اسرائیل جنگ کا کیا یوکرین روس جنگ پر کوئی اثر ہو سکتا ہے، اور کیا یوکرین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے اسلحہ، گولہ بارود اور اقتصادی امداد کی کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے، اور کیا اس جنگ کا روس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ تمام ایشوز ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں۔ عالمی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ اگر طول پکڑ جاتی ہے، خصوصاً اگر یہ خطے میں پھیل جاتی ہے، تو اس کا اثر خواہ مخواہ یوکرین روس جنگ پر ہوگا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو پھر جو گولہ بارود سپلائی کیا جاتا ہے اس کی ڈائیورژن ہوگی ٹورڈز اسرائیل، اور امریکہ آلریڈی اس طرح کر چکا ہے، کیونکہ حال ہی میں امریکی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کو 14,000 ٹینکوں کے گولے فراہم کرے گا، اور امریکی حکومت یعنی جو بائیڈن حکومت کا یہ فیصلہ کانگریس کی منظوری کے بغیر کیا گیا۔ پھر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے ایک وقت میں 2 جنگوں کا بل برداشت کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کی ترجیح اسرائیل ہے، جو کہ امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ اسرائیل نہ صرف امریکہ کا بیبی ہے بلکہ وہ سارے ویسٹ کا بھی بیبی ہے، خصوصاً برطانیہ کا، فرانس کا اور جرمنی کا، کیونکہ یہی وہ ممالک تھے جن کی سازش سے اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یوکرین کو 2024 میں اپنا بجٹ بیلنس کرنے کے لیے 142 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے، اور امریکہ اس کا سب سے بڑا فائنینسر ہے، نہ صرف پیسوں کے لحاظ سے بلکہ اسلحہ، گولہ بارود کے لحاظ سے بھی۔ جہاں تک یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کا معاملہ ہے تو یوکرین کو نیٹو جو ہے وہ 155 mm شیلز فراہم کر رہا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے جب روس کے ساتھ فروری 2022 میں یہ جنگ شروع ہوئی اور روس نے یوکرین پر حملہ کیا، تو جنگ کی شروعات میں امریکہ نے تقریباً 10 لاکھ 155 mm کے شیلز یوکرین کو سپلائی کیے۔ خود امریکہ کی کیپیسٹی 1 لاکھ یہ شیلز بنانے کی ماہانہ ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کو ماہانہ 1,50,000 155 mm کے شیلز کی ضرورت ہے، کیونکہ روس تقریباً 20,000 شیلز روزانہ یوکرین پر فائر کر رہا ہے، اور روس کے پاس تقریباً 20 لاکھ 155 mm شیلز کا سٹاک پائل بھی موجود ہے۔ اسی شیلز کی اسی کمی کے تناظر میں حال ہی میں کچھ خبریں پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا میں آئیں کہ پاکستان نے یوکرین کو یہ شیلز فراہم کیے ہیں امریکہ کے ذریعے، اور یہ 155 mm شیلز امریکہ نے پاکستان سے لے کر یوکرین کو فراہم کیا، تاہم ہماری وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی، اور ہماری جو ترجمان ہے وزارت خارجہ کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے یوکرین کو کوئی اسلحہ کسی اور ملک کے ذریعے نہ ڈائریکٹ بیچا ہے۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حماس اسرائیل جنگ روس کے لیے ایک بہت بہترین موقع اور ایک لحاظ سے اس کے لیے ایک تحفہ ہے۔ روس اس جنگ سے ہر لحاظ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ حال ہی میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک بیان میں کہا کہ اگر امریکہ کی طرف سے یوکرین کو اسلحہ کی فراہمی کم ہو جاتی ہے اور یہ اسلحہ اگر اسرائیل کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تو یہ صدر ولادیمیر پوٹن کی جیت ہوگی اور ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے سوچی میں حال ہی میں تقریباً 5 نومبر کو ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کی طرف سے یوکرین کو اسلحہ، گولہ بارود کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو یوکرین میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ ایک ہفتہ بھی اپنے بنائے ہوئے اسلحے پر روس کے ساتھ جنگ کرے، یعنی ایک ہفتے کے بعد روس جو ہے وہ یوکرین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس ٹاپک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حماس اسرائیل جنگ کے بعد روس اور یوکرین کا موقف کیا رہا۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کے فوراً بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا، جس میں انہوں نے حماس کے حملوں کی مذمت کی، حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کے رائٹ آف
ڈیفنس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا۔ ساتھ ہی زیلنسکی نے حماس کے اسرائیل کے حملوں کو روس کے یوکرین کے حملے کے مترادف قرار دیا، یعنی ڈیموکریسی پر، رول آف لا پر ایک حملہ انہوں نے قرار دیا، اور انہوں نے اس حملے کو بھی ایک انٹرنیشنل سازش قرار دیا جو یوکرین روس جنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے بنائی گئی۔ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے پاس امریکہ کی لائن ٹو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی فوجی اور اقتصادی امداد کے لیے اس وقت سب سے زیادہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تاہم یوکرین کے صدر زیلنسکی کے برعکس روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا بیان اس جنگ کے حوالے سے یوں نہیں تھا۔ صدر پوٹن نے اس جنگ کے حوالے سے، یعنی حماس کے اسرائیل پر حملوں کے بعد جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ یہ حملے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حماس اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ دونوں کے ساتھ روس کے تعلقات خوشگوار ہیں، جس کی بنیادی وجہ روس کا قریبی اتحادی ایران ہے۔ حماس اسرائیل جنگ کے تناظر میں حال ہی میں یوکرین کے دارالحکومت کیو میں یورپی کمیشن کی سربراہ سے ملاقات کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جنگ یوکرین سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کی گئی، اور روس یہی چاہتا ہے کہ یوکرین سے عالمی توجہ خصوصاً امریکہ کی اور یورپی اتحادیوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر مڈل ایسٹ کی یہ جنگ، یعنی حماس اور اسرائیل کی یہ جنگ غزہ تک محدود رہتی ہے تو یوکرین کی جنگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یوکرین کو امریکہ اور اس کے یورپین اتحادیوں کی مدد جاری رہے گی۔ اسی ایشو کا ایک اور پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ عرب اور مسلمان ممالک میں یوکرین کا تاثر اب اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ یوکرین کے صدر نے وہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے فوراً بعد حماس کی مذمت کی اور اسرائیل کی حمایت کی، اور دوسری طرف روس اور چائنا کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ممالک کا اور مسلمان ممالک کا رجحان اب زیادہ ہو رہا ہے، اور کئی مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، عرب ممالک، ان کے لیڈرز نے بھی یہ کہا ہے کہ چائنا اور روس مشرق وسطیٰ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ پلینٹ پزلز کی آج کی ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔